السلام علیکم۔ وعلیکم سلام۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، احادیث کی روشنی میں مسیح موعود کا تصور۔ بالکل، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو دوسری آمد کی بات ہے اس حوالے سے۔ بالکل، اور ہماری گفتگو کی بنیاد ہے مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم۔ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے کچھ حصے ہمارے پاس ہیں۔ جی ہاں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ مستند احادیث کیا کہتی ہیں۔ صحیح۔ اور کچھ غلط فہمیاں جو ہیں خاص طور پہ کچھ گروہوں کے حوالے سے جو ایک مختلف مسیح موعود کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات اہم ہے کہ دیکھیں اس موضوع کا دار و مدار ہے ہی احادیث پر۔ اچھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں تفصیلات نہیں ملتی ہیں آمد ثانی کی، تو جو رہنمائی ہے وہ ہمیں مستند احادیث سے ہی ملتی ہے۔ یعنی اگر کسی مسیح نے آنا ہے تو وہ وہی ہوں گے جن کا ذکر ان صحیح احادیث میں ہے۔ جی بالکل، منطقی بات تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سب سے مشہور روایت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ جی ہاں، یہ تو متفقن علیہ حدیث ہے، سب سے معتبر۔ جی، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ اکبر، کہ ضرور ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ کیسے؟ عادل حاکم کے طور پر۔ عادل حاکم۔ اور وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال و دولت وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ جی، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ جو صلیب توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ تو بڑی علامتی باتیں لگتی ہیں۔ جی، یہ بہت اہم علامات ہیں۔ دیکھیں، صلیب توڑنے کا مطلب صرف لکڑی توڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے اس عقیدے کی جڑ کاٹنا جس پر پوری عیسائیت کھڑی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور کفارہ۔ اچھا۔ جب وہ خود آ کر اس کی تردید کریں گے تو پھر اس عقیدے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بنیادی ختم ہو جائے گی۔ صحیح صحیح۔ اور خنزیر کو قتل کرنا؟ وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تمام چیزیں جو عیسائی دنیا نے اپنے اوپر حلال کر لی تھیں، حالانکہ اصل شریعت میں حرام تھیں۔ جیسے سور کا گوشت۔ جی، جیسے سور کا گوشت۔ حضرت عیسیٰ آ کر واضح کریں گے کہ بھئی یہ میری تعلیمات نہیں تھیں۔ ٹھیک۔ اور جزیہ کا خاتمہ؟ جزیہ کا خاتمہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے دور میں باقی مذاہب وہ باقی نہیں رہیں گے، صرف اسلام ہوگا۔ اچھا۔ تو جب کوئی غیر مسلم ذمہ ریاست ہی نہیں بچے گی تو جزیہ کس سے لیں گے؟ بات تو صحیح ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسلام کے عالمگیر غلبے اور اتحاد کی نشانی ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی روحانی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ دنیاوی سطح پر بہت بڑی تبدیلیاں لائے گا۔ بالکل، سیاسی، سماجی، ہر طرح کی۔ ایک اور اہم نقطہ جو بار بار آتا ہے وہ یہ کہ آنے والی شخصیت کون ہے، ان کی شناخت کیا ہے؟ جی، اور احادیث اس معاملے میں بالکل آپ کہہ لیں دو ٹوک ہیں۔ کوئی ابہام نہیں؟ کوئی ابہام نہیں۔ ہر جگہ صاف صاف عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا گیا ہے۔ وہی عیسیٰ ابن مریم۔ جی، وہی جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے فلسطین میں بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ماخذ میں بھی اسی پر زور ہے نا کہ یہ کوئی نیا بندہ یا کوئی استعارہ نہیں ہے؟ بالکل، ماخذ میں صاف لکھا ہے کہ یہ کسی نئے پیدا ہونے والے مسیح یا کسی استعارہ شخصیت کا ذکر نہیں، بلکہ انہی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ اس پر ایک سوال اکثر اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ تو وفات پا چکے، وہ کیسے واپس آئیں گے؟ ماخذ اس پر ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے۔ جی، اصل میں بحث اس پر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ ماخذ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ، جیسا کہ قرآن میں واقع ہے سورۃ البقرہ آیت 259 میں، کہ کسی بندے کو 100 سال مردہ رکھ کر زندہ کر سکتا ہے۔ جی، وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ غالباً۔ جی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اتنے طویل عرصے تک اپنی پناہ میں زندہ رکھے؟ یعنی یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم حدیث کو مانتے ہیں؟ اگر حدیث کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم۔ جی، تو پھر وہی عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب جو حدیث کو ہی نہیں مانتا اس کے لیے تو پھر کسی کے بھی آنے کا عقیدہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ آمد کا عقیدہ تو حدیث سے لیں لیکن اسی حدیث کی یہ وضاحت کہ آنے والے کون ہیں اسے رد کر دیں۔ یہ تو تضاد ہو جائے گا۔ بالکل۔ چلیں، یہ واضح ہو گیا کہ احادیث کے مطابق آنے والے کون ہیں،
اب یہ سوال ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا کردار کیا ہوگا، ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ کوئی نئی شریعت لائیں گے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بات بھی احادیث میں بالکل واضح ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں؟ کوئی گنجائش نہیں۔ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، ان پر وحی نازل نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، نہ ہی شریعت محمدی میں کوئی تبدیلی کریں گے۔ تو پھر کس حیثیت سے آئیں گے؟ وہ امت محمدیہ کے ایک فرد کے طور پر آئیں گے۔ امت محمدیہ کے فرد کے طور پر؟ جی، اور قرآن و سنت کی پیروی کریں گے۔ صحیح۔ مسلم اور مسند احمد میں تو روایات ہیں کہ وہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک روایت کا مفہوم تو یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگا، مسلمانوں کے امام جو اس وقت موجود ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں۔ اچھا، مگر وہ فرمائیں گے کہ نہیں، تمہارا امام تم میں سے ہی ہے، یہ اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہی چیز ان کے کردار کو واضح کرتی ہے۔ وہ امت محمدیہ کے پیروکار ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت بھی ہے نا کہ وہ حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں؟ جی بالکل، کہ وہ حج یا عمرہ یا دونوں ادا کریں گے۔ دیکھیں، علامہ آلوسی جیسے بڑے مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ ان کی جو سابقہ نبوت تھی اس پر تو ایمان رہے گا، مسلمان پہلے بھی مانتے تھے، اب بھی مانیں گے۔ جی، لیکن ان کا جو عملی کردار ہوگا دنیا میں وہ شریعت محمدی کے تابع ہوگا، وہ کوئی نیا حکم نہیں لائیں گے۔ ماخذ میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے، وہ بڑی اچھی لگی مجھے۔ کون سی؟ جیسے کسی ملک کا کوئی سابق صدر یا سربراہ ہو، وہ موجودہ سربراہ کے دور میں اس ملک میں آئے، جی تو وہ مہمان بن کر آتا ہے، پروٹوکول مانتا ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ میں اب حکومت سنبھالوں گا۔ ہاں، بالکل صحیح مثال ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کی آمد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل نہیں، کوئی آنچ نہیں آتی ختم نبوت کے عقیدے پر۔ مسلمان آج بھی ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور واپسی کے بعد بھی رکھیں گے؟ جی، واپسی کے بعد بھی ان کی اسی پچھلی نبوت پر ایمان رکھیں گے، لیکن ان کا کردار اس وقت نبی کا نہیں ہوگا، بلکہ امت محمدیہ کے ایک فرد کا، ایک رہنما کا ہوگا جو شریعت محمدی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اچھا جی، یہ تو ان کے کردار کی بات ہو گئی۔ اب ان واقعات کو دیکھتے ہیں جو خاص طور پر ان کی آمد سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، سب سے زیادہ ذکر تو دجال کے ساتھ ان کے مقابلے کا آتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ان کی آمد کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ احادیث میں تفصیلات ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ دمشق میں اتریں گے، شہر کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے پاس۔ وقت بھی بتایا گیا ہے؟ جی، فجر کی نماز کے وقت انہوں نے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کے سانس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کا سانس پہنچے گا وہاں کوئی کافر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے کہاں تک؟ اور اسے فلسطین میں لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ لد؟ یہ کہاں ہے؟ لد آج کل اسرائیل میں ہے، تل ابیب ایئرپورٹ کے قریب ہی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی مخصوص جگہ بتائی گئی ہے۔ جی بالکل۔ دجال کی موت کیسے ہوگی؟ اس بارے میں بھی کچھ ہے؟ ہاں، ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اسے قتل کریں گے؟ جی، حضرت عیسیٰ اسے اپنے نیزے سے باقاعدہ قتل کریں گے تاکہ اس کے فتنے کا مکمل خاتمہ ہو۔ اور وہ جو درختوں اور پتھروں والی بات ہے؟ جی، وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ اس جنگ کے دوران درخت اور پتھر پکاریں گے کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر، سوائے ایک درخت غرقد کے جسے یہودیوں کا درخت کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی آمد اور دجال کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ 10 بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ جی۔ دھواں، دخان، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اللہ رحم کرے۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج۔ یہ 2 قومیں ہیں نا؟ جی، 2 فسادی قومیں ہیں۔ پھر 3 جگہ زمین کا دھنسنا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ نمائے عرب میں۔ اور آخر میں ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ کا نزول ان عظیم واقعات میں سے ایک ہے؟ جی بالکل، ایک اہم کڑی ہے سلسلے کی۔ ان سب واقعات کے بعد
حضرت عیسیٰ زمین پر رہیں گے کتنا عرصہ؟ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایات میں آتا ہے کہ وہ زمین پر 40 سال قیام کریں گے۔ 40 سال؟ جی، اس دوران دنیا میں امن و امان، عدل و انصاف اور خوشحالی کا دور ہوگا۔ اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اچھا، یہ ساری بحث کو اگر ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ماخذ میں یہودیوں کے مسیحا کے تصور کا بھی ذکر ہے۔ جی، اس کا پس منظر دیا گیا ہے۔ وہ جاننا بھی شاید مددگار ہو، ہے نا؟ یقیناً یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہودی حضرت عیسیٰ کو پہچان کیوں نہیں پائے تھے اور آج وہ کس قسم کے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک غلامی اور ظلم و ستم کا شکار رہے، کبھی رومیوں کے، کبھی دوسروں کے۔ جی، تو ان کے انبیاء نے انہیں تسلی دی، ایک نجات دہندہ، ایک مسیحا کی خوشخبری دی۔ ٹھیک۔ ان پیشین گوئیوں کی بنیاد پر یہودیوں نے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا لی، ایک ایسے بادشاہ کی، ایک جنگجو کی، جو آ کر انہیں آزاد کرائے گا۔ جی، جو آ کر انہیں غیروں کی غلامی سے نجات دلائے گا، دشمنوں کو مارے گا اور ایک عظیم و شان یہودی سلطنت قائم کرے گا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے تو وہ تو بالکل مختلف تھے۔ بالکل، وہ تو ایک روحانی پیشوا تھے۔ وہ جنگ، سلطنت، طاقت کی بجائے محبت، امن، روح کی پاکیزگی کا پیغام لائے۔ تو یہودیوں نے انہیں مسترد کر دیا؟ ان کی اکثریت نے انہیں وہ مسیحا ماننے سے انکار کر دیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، بلکہ ان کے دشمن ہو گئے۔ اور وہ آج تک اسی جنگجو مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی، آج تک وہ اپنے اسی تصوراتی دنیاوی بادشاہ کے منتظر ہیں۔ ان کی کتابیں تلمود ہے، ربیوں کی تفسیریں ہیں، ان میں اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل دجال ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑا عجیب تعلق ہے۔ جی، یہ تاریخی اور مذہبی پس منظر جاننے سے ہمیں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی اور دجال کے فتنے کی اہمیت سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کچھ اہم باتیں نکل کر آتی ہیں۔ جی، خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ احادیث بالکل واضح ہیں کہ واپس آنے والی شخصیت کوئی نیا بندہ یا کوئی استعارہ نہیں، بلکہ خود حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ آئیں گے تو شریعت محمدی کے پیروکار بن کر آئیں گے۔ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی آخری اور مکمل دین ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ ان کی آمد سے ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جی نہیں، بلکہ اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر کام کریں گے۔ چوتھی بات، ان کا ایک بڑا کام دجال کے فتنے کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جی، جو کہ ایک بہت بڑا عالمی فتنہ ہوگا۔ اور پانچواں نقطہ یہ کہ ان کے دور میں سارے باطل نظریات اور مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہے گا۔ جی، صرف اسلام غالب رہے گا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ یہ سارے نکات کسی شک و شبہ کے بغیر احادیث کے واضح الفاظ پر مبنی ہیں۔ یہ واقعی بہت اہم نکات ہیں جو بہت سی الجھنوں کو دور کرتے ہیں جو اس موضوع کے گرد پائی جاتی ہیں۔ جی، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ احادیث تواتر کے قریب ہیں، یعنی اتنی زیادہ سندوں سے، اتنے زیادہ راویوں سے مروی ہیں کہ ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ آخر میں ایک بات سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ احادیث میں خاص جگہوں کا ذکر ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے دمشق کا، جی، اور دجال کے قتل کے لیے لد یعنی فلسطین کا۔ ہاں، یہ مقامات بتائے گئے ہیں۔ تو آج کل ان علاقوں کی جو صورتحال ہے، جو ان کی تاریخی اور سیاسی اہمیت ہے، اس پس منظر میں ان پیشین گوئیوں پر غور کرنا ایمان والوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ان جگہوں کا ذکر محض اتفاق ہے یا اس میں کوئی گہری حکمت ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، جس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بالکل، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔